پچھلے کئی سالوں سے دنیا کے طاقتور اور کرپٹ افراد اور آرگنائزیشنز کے لیے کچھ انڈیویجولز درد سر بنے ہوئے ہیں۔ یہ انڈیویجولز گھر کے بھیدی ہوتے ہیں اور ان کے لیے جو ٹرم عام طور پر استعمال کی جاتی ہے وہ ہے وسل بلورز، یعنی یہ سیٹی بجا کر دنیا کو کسی خطرے یا کسی بڑے جرم کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ تو اپنی شناخت چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بہادر بھی ہوتے ہیں جو سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکی شہری ایڈورڈ سنوڈن، انہی وسل بلورز کی مہربانی سے پاناما پیپرز، پینڈورا پیپرز اور ایسے کئی دوسرے سکینڈل سامنے آئے، اور اب جو لیٹسٹ ڈیٹا لیک مارکیٹ میں آئی ہے اس کا نام سوئس سیکرٹس ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے ایک سرکردہ بینک کریڈٹ سوئس سے خفیہ بینکنگ ڈیٹا کے لیک ہونے سے بے نقاب ہونے والوں میں ایک سابقہ پاکستانی جنرل اور اس کے 3 بیٹوں کے نام بھی شامل ہیں۔ یہ ہے مرحوم جنرل اختر عبد الرحمان، جو جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور جنہوں نے بطور ISI چیف افغانستان پر رشیا کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مجاہدین کا نیٹ ورک قائم کیا۔ دنیا کے مختلف میڈیا چینلز پر پبلش ہونے والی رپورٹ کے مطابق سوئس سیکرٹس انفارمیشن کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو جرمن اخبار زیتو چتشائے تونگ کو ایک وسل بلور نے فراہم کیا تھا، اور اس شخص کے بقول اس کا مقصد منشیات کی سمگلنگ، منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کے لیے بدنام کلائنٹس کو بے نقاب کرنا ہے۔ لیک کیا گیا یہ ڈیٹا سوئس کریڈٹ بینک کے ان 18,000 اکاؤنٹس کا ہے جو 1940 سے لے کر 2010 کی دہائی تک کھلے تھے اور جن میں لگ بھگ $100 بلین جمع تھے۔ ایک ادارہ ہے آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ، جو ایکچولی دنیا بھر میں ڈیٹا کی چھان بین کے لیے صحافیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس ادارے جس کا شارٹ فارم OCCRP ہے، اس نے سوئس سیکرٹس کے نام سے یہ جو رپورٹ مرتب کی ہے، اس میں اس جرمن اخبار کے علاوہ کئی دوسرے اخباروں اور جرنلسٹ آرگنائزیشنز نے بھی حصہ لیا ہے۔ ان انویسٹیگیشن کرنے والوں میں امریکن اخبار نیو یارک ٹائمز اور برٹش اخبار گارڈین بھی شامل ہیں۔ OCCRP کے مطابق جن اکاؤنٹس کی نشاندہی ممکنہ طور پر گڑبڑ والے اکاؤنٹس کے طور پر ہوئی ہے، ان میں بھی $8 ارب کے اثاثے موجود ہیں۔ اس لیک کے افشا ہونے والوں کی فہرست میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور مصر کے سابق حکمران حسنی مبارک کے 2 بیٹے اور وینزویلا کے افسران بھی شامل ہیں، جو طویل عرصے سے جاری بدعنوانی کے ایک سکینڈل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ OCCRP کے مطابق اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں 15 انٹیلیجنس شخصیات یا ان کے قریبی خاندان کے افراد اس بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر تھے۔ سوئس سیکرٹس رپورٹ کے مطابق اس بینک کے زیادہ تر کلائنٹس مصر، وینزویلا، یوکرین اور تھائی لینڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابھی چونکہ انویسٹیگیٹرز نے سارے ڈیٹا کی چھان بین نہیں کی، تو اس لیے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید انکشافات کی بھی توقع ہے۔ لیکن فی الحال جن لوگوں کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل ہے، ان میں سے اپنے پاکستانی جنرل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1988 تک پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکمرانی تھی، جو کہ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک طیارے میں سفر کر رہے تھے جب ان کا طیارہ ایکسپلوڈ ہو گیا اور پاکستان کے کئی دوسرے فوجی افسران کے ساتھ جنرل ضیاء الحق بھی مارے گئے۔ اسی طیارے میں پاکستان میں امریکہ کے سفیر اور جنرل اختر عبد الرحمان بھی تھے۔ چونکہ یہ طیارہ ایکسپلوڈ ہو گیا تھا، اس میں کوئی بندہ سروائیو نہیں کر پایا۔ اپنی موت کے وقت جنرل اختر پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تھے، لیکن اس سے پہلے 1979 سے 1987 تک وہ ISI کے چیف تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان افغانستان میں امریکہ اور دیگر ممالک کی مدد سے روس کے خلاف افغان مجاہدین کی مدد کر رہا تھا۔ OCCRP کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس وقت امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو بھیجی جانے والی جو رقوم تھی وہ پہلے سوئٹزرلینڈ میں CIA کے اکاؤنٹس میں جمع کی جاتی تھی۔ وہاں سے یہ رقوم ISI کے چیف یعنی جنرل اختر عبد الرحمان کے حوالے کر دی جاتی تھی، اور وہ اسے آگے استعمال کرتے تھے افغانستان میں مجاہدین کے لیے اسلحے، ٹریننگ اور رسد کے بندوبست کے لیے۔ رپورٹ کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب سوئٹزرلینڈ کے کریڈٹ سوئس بینک میں 1 جولائی 1985 کو جنرل اختر کے 3 بیٹوں اکبر، غازی اور ہارون کے نام پر مشترکہ اکاؤنٹ کھولا گیا۔ اس وقت جنرل اختر کے ان 3 بیٹوں کی عمریں کوئی 20 سے 30 سال کے درمیان تھیں۔ رپورٹ کے مطابق 2003 میں اس اکاؤنٹ میں موجود رقم کی مالیت تقریباً 5 ملین سوئس فرینکس یا 3.7 ملین امریکن ڈالر تھی۔ اس پہلے اکاؤنٹ کے 6 ماہ بعد ہی یعنی جنوری 1986 میں جنرل اختر کے بیٹے اکبر کے نام پر ایک سیپریٹ اکاؤنٹ بھی کھولا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس دوسرے اکاؤنٹ میں نومبر 2010 میں رقم کی مالیت 9 ملین سوئس فرینکس یا 9.2 ملین امریکن ڈالرز تھی۔ OCCRP نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ اس زمانے میں سوئٹزرلینڈ میں اس طرح کے خفیہ اکاؤنٹ کھلوانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اسی زمانے میں یعنی 1985 میں اس وقت کے امریکن صدر رونلڈ ریگن نے افغان جہاد کے لیے جو مختص کیے گئے فنڈ تھے اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ان فنڈز میں سے کچھ فنڈز چوری ہو رہے ہیں اور سارے کے سارے مجاہدین تک نہیں پہنچ رہے۔
یاد رہے کہ جنرل اختر پر پاکستان میں کرپشن کے کبھی بھی کوئی الزامات نہیں رہے، اور OCCRP کی رپورٹ کے مطابق جب جنرل اختر کے بیٹوں سے رابطہ کیا گیا تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ یہ جو معلومات ہیں یہ درست نہیں ہیں اور قیاس آرائی پر مبنی ہیں۔ اگرچہ جنرل صاحب کے دفاع میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ چونکہ ان کا کام CIA اور سعودی فنڈز کو خفیہ طور پر مجاہدین کو پہنچانا تھا تو انہوں نے اس جیسے بینکس میں کئی سارے بے نامی اکاؤنٹ کھلوائے ہوں گے، لیکن اس آرگیومنٹ میں دو بڑے پرابلم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کے کاموں کے لیے کوئی آرمی افسر اپنے قریبی ریلیٹیوز کو کیوں استعمال کرے گا، اور دوسرا یہ کہ مجاہدین کو فنڈ چینل کرنے کے لیے اپنے 3 بیٹوں کے نام پہ ایک ہی جوائنٹ اکاؤنٹ بنانے کا کیا تک بنتا ہے۔ شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو آلریڈی اس بات کا پتا ہو کہ جنرل اختر کے 2 بیٹے ہمایوں اختر خان اور ہارون اختر خان پاکستان کی سیاسی اور کاروباری شخصیات ہیں۔ ہمایوں اختر خان 4 بار قومی اسمبلی کے رکن رہے ہیں اور 2002 سے 2007 تک مشرف دور کے دوران وہ وفاقی وزیر برائے کامرس بھی رہے ہیں۔ آج کل وہ خود تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، جبکہ ان کے بھائی ہارون اختر PMLN سے منسلک ہیں اور اس وقت وہ پاکستان کی سینٹ کے ایک رکن ہیں۔ اگرچہ ان دونوں بھائیوں کے لیے شاید کوئی قانونی کانسیکوینسز تو نہ ہوں، لیکن بہرحال اس رپورٹ سے ان کی شہرت کو ایک وقتی دھچکا ضرور لگے گا۔ تو یہ تھی پاکستان کے حوالے سے سوئس سیکرٹس کی کہانی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔